الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ حاضرین و سامعین محفل بار دیگر ہدیہ درود و سلام مبارکہ خیر الانام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المسلمین ہم نے سورہ الفجر کی
چند آیات طیبات اور ایک بڑی مشہور حدیث پاک، اس کو آج کی نشست میں سیکھنا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو نفع مند بنائے اور سمجھنے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کوڑ کی مرض میں مبتلا تھا، جبکہ دوسرا وہ گنجا تھا، اس کے بال نہیں تھے، اور تیسرا نابینا اور اندھا تھا۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات جل جلالہ نے جب ان کو آزمانا چاہا تو ان کی حالت یہ تھی کہ ظاہری طور پر بھی ان میں عیوب پائے جا رہے تھے، وہ بیماری میں تھے، علالت میں تھے، اور مالی طور پر بھی کنگال تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، فراخی نہیں تھی۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رب قدوس جل وعلا نے ان کو آزمانا چاہا تو ان کے پاس ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، انسانی صورت میں ان کے پاس ایک فرشتہ آیا، اور جب ان کے پاس وہ فرشتہ پہنچا تو اس نے ان کو پہلے کوڑی سے ملا، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، لا علاج مرض میں مبتلا ہے۔ سب سے پہلے اس سے ملاقات کی اور اس کو کہنے لگا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ای شیء احب الیک، تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا لون حسن و جلد حسن، کہ میری رنگت بہتر ہو جائے، میری یہ بیماری ختم ہو جائے، یہ کوڑ کی مرض میں جو میں مبتلا ہوں میری یہ علالت ختم ہو جائے، میرا جسم صاف ہو جائے، یہ عیب ختم ہو جائے، جو لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں ان کی نفرت ختم ہو جائے، میرا جسم خوبصورت بن جائے، یہ بیماری ختم ہو جائے۔ تو اس اللہ کی بارگاہ سے آنے والے فرشتے نے ایک بار اس کے وجود پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی، رب قدوس نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی، ساتھ ہی اس اللہ کے فرشتے نے اس سے ایک اور بات پوچھی، اس نے کہا ای المال احب الیک، یہ مال جو ہے، رزق ہے، کون سا مال تجھے پسند ہے؟ کون سی دولت، کون سا مال تم پسند کرتے ہو؟ تو وہ جواب دینے لگا کہ مجھے اگر اونٹ یا اونٹنی مل جائے تو مجھے یہ جانور بہت اچھے لگتے۔ تو فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دے دی، گویا اس کو اللہ نے صحت بھی دی اور اللہ نے اس کو مال بھی دیا۔ رب قدوس جل جلالہ کا وہ فرشتہ اس کو یہ دعا دے کر کہ اللہ تمہیں اب برکت دے، اس اونٹنی میں اللہ تجھے برکت دے، تیرے مال میں وسعت آ جائے، تیرے رزق میں فراخی آ جائے، یہ دعا دے کر فرشتہ اگلے بندے کے پاس پہنچا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس پہنچا اور جا کر اس کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے، تم کیا پسند کرتے ہو؟ ای شیء احب الیک، تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا شعر حسن، میرے بھی اچھے بال سر پہ اگ جائیں اور میری بھی جسمانی صورتحال بہتر بن جائے، جو لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں یہ مجھ سے نفرت نہ کریں، مجھ سے پیار کریں، میرے قریب آئیں، میں ان کے قریب بیٹھ سکوں، لوگوں کی نفرت ختم ہو جائے، لوگ مجھ سے پیار کریں، میرے عیب ختم ہو جائیں، میرے سر پہ بھی پیارے بال آ جائیں۔ اب فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی اللہ نے پیارے بال عطا کر دیے، اس کو خوبصورت بال مل گئے،
اب اس نے دوبارہ سوال کیا، یہ بتا تجھے کیا پسند ہے مال میں سے، کون سا مال تم لینا چاہتے ہو؟ تم بھوکے ہو، کنگال ہو، تیرے پاس وسائل نہیں ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اگر مجھے گائے مل جائے تو مجھے گائے، یہ جانور بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب فرشتے نے پھر دعا کر دی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ پاک نے اس کو گائے دے دی، اس کو مال بھی مل گیا، اس کی تکلیف بھی دور ہو گئی، اس کا عیب بھی رفع ہو گیا۔ اب دوسرے فرشتے کے لیے، دوسرے فرد کے لیے بھی فرشتے نے یہ دعا مانگی، اللہ تجھے برکت عطا فرما، اللہ تجھے برکت دے۔ اور یہ برکت کی دعا کر کے وہ تیسرے کے پاس پہنچا جو نابینا ہے، اندھا ہے، بیچارہ اس کی بینائی نہیں ہے، اس کے پاس جا کر کہتا ہے یہ بتا تمہیں کیا پسند، تم کیا چیز پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا میری بھی بینائی ہو، میں لوگوں کو دیکھوں، اس دنیا کو دیکھوں، کائنات کے حسن و رنگینی کو دیکھوں اور کائنات کے مناظر کو دیکھوں، میری آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں میں نور نہیں ہے، میری بینائی نہیں ہے، اگر اللہ مجھے بینائی دے دے تو میں یہ پسند کروں گا کہ میری آنکھیں بھی اللہ کے فضل سے روشن ہو جائیں۔ اب فرشتے نے اس کی بھی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کے جب بدن پہ ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی اللہ نے اس کو بینائی دے دی، اللہ پاک نے اس کو آنکھیں دے دی، اس کی آنکھوں میں نظر آنے لگا، بینائی مل گئی۔ اب فرشتے نے اس کو بھی یہی کہا یہ بتا تجھے کون سی دولت پسند ہے، کون سا مال تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا مجھے ایک بکری مل جائے نا، یہ میرے لیے بہت بہتر ہے۔ اس نے اس کو حاملہ بکری دلوا دی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے اس کو حاملہ بکری دے دی۔ تینوں کے لیے فرشتے نے یہی دعا مانگی، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرما۔ پھر اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی، متفق علیہ حدیث پاک ہے، اللہ پاک نے وہ برکت عطا فرمائی کہ کوڑ میں مبتلا جو بیمار مریض تھا اس کی ایک وادی، بہت بڑی وادی اونٹوں سے بھر گئی، اونٹنیاں ہیں، اونٹ ہیں، جبکہ دوسرے کی ایک بہت بڑی وادی گایوں سے، بیلوں سے، یعنی اس قسم کے جانوروں سے بھر گئی۔ اور جو تیسرا اندھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس بکری میں وہ برکت پیدا فرما دی کہ ایک بہت بڑی وادی میں بکریاں ہی بکریاں اسی کی ہیں۔ پھر رب کائنات نے جو ان کو رزق دیا تھا، ان کو بہت بڑے وسائل دیے تھے، ان کو صحت دی تھی، لوگ ان کے قریب بھی نہیں بیٹھتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے عیوب بھی دور کر دیے، ان کی علالت کو بھی رفع فرما دیا، ان کی بیماری کو بھی دور کر دیا، اور ساتھ اللہ نے ان کو بڑا وسیع رزق عطا کیا، حتیٰ کہ وادیاں بھر گئیں، ایک کی وادی بکریاں بکریاں، ایک کی گائے ہی گائے ہیں، اونٹ اور گائے سے، بکریوں سے ان کی تینوں کی وادیاں بھر گئیں۔ اب رب قدوس نے پھر ان کو آزمانے کے لیے فرشتے کو بھیجا، پھر انسانی شکل میں ایک غریب، مسکین اور نادار کی شکل میں۔ اب وہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس گیا جو بیمار تھا، اب تو صحت مند بنا، بہت بڑے وسائل والا بنا، اتنی بڑی دولت کہ وادیاں بھری پڑی ہیں، اونٹ ہی اونٹ، سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ، اتنے بڑی جناب علی رزق کا مالک۔ اس نے اس کے پاس جا کر کہا اے میرے پیارے بھائی ساتھی، میں مسافر ہوں، راہ گیر ہوں، سفر پہ چلتے چلتے حتیٰ کہ حالات میرے ساتھ یہ بنے کہ میرے پاس جو وسائل تھے، ساز و سامان تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب میری حالت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پر امید ہوں کہ وہ ضرور میری مدد فرمائے گا، اور ساتھ تجھ پہ بھی ایک توقع لے کے آیا ہوں کہ تم بھی مجھے خالی نہیں موڑو گے۔ اللہ کی ذات پہ مجھے امید ہے، اور اللہ کے بعد تجھ پہ امید لے کے آیا ہوں کہ تم مجھے خالی نہیں موڑو گے، مجھ پر ضرور کرم کرو گے، میری مالی سپورٹ کرو گے، مہربانی کرو مجھے ایک اونٹ تو دے دو، میں سفر جاری رکھ سکوں، اپنے کام پہ جا رہا ہوں، اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہوں، اس حوالے سے وہ اونٹ میری مدد کرے گا۔
آپ مہربانی فرما دیں۔ اب اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا حقوق کثیرہ، اے آنے والے مسافر، غریب مسافر، میرا حال یہ ہے کہ میرے اوپر تو بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، گھریلو اخراجات ہیں، میں مقروض ہوں، کئی لوگوں کو میں نے پیسے دینے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت بڑی میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں جو میں نے ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ میرے پاس ایسا کوئی جانور فالتو نہیں بچتا جو میں تمہیں دوں، لہٰذا میں معذرت کرتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب فرشتے نے اس کو بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا، اس نے کہا غالباً میں تمہیں جانتا ہوں، ایک وقت تھا تم بھوکے تھے، غریب تھے، نادار تھے، اور ساتھ ہی لا علاج مرض کوڑ میں مبتلا تھے، تمہارے تو قریب ہی کوئی نہیں بیٹھتا تھا، تمہارے تو پاس آنے کے لیے کوئی کسی آدمی کا دل ہی نہیں کرتا تھا، کوئی تجھے پاس نہیں بلاتا تھا، بیماری تھی، غربت تھی، تنگ دستی تھی، وسائل نہیں تھے تیرے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی خوبصورت جلد دی، کتنا خوبصورت رنگ دیا، اللہ پاک جل جلالہ نے تمہیں کتنا خوبصورت وجود دیا، پھر اتنا مال دیا کہ آج تیری وادیاں بھر گئیں، ہر طرف تیرے اونٹ نظر آنے لگے۔ اس نے کہا غالباً تم بھول رہے ہو اے راہگیر، غریب مسافر، ورثتو ان کابر لکابر ان کابر، یہ رزق تو مجھے وراثت میں ملا ہے، یہ میرے باپ دادے کی کمائی ہے، انہوں نے بیچاروں نے بڑی محنت کی، حتیٰ کہ میرے لیے کمائی کی، یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ان بیچاروں کی محنت ہے، یہ کسی بھی حوالے سے یہ تم غلط بیانی کر رہے ہو، یہ میرے بزرگوں سے مجھے مال ملا ہے۔ فرشتہ تو آزمانے آیا تھا، رب کائنات نے وہ وسعت دی رزق میں، مال میں وہ فراخی عطا کی کہ انتہائی غربت میں پسے انسان کو اللہ نے اونٹوں سے بری وادی دے دی۔ رب کائنات نے اس بیمار کو جو لا علاج مریض ہے، اللہ پاک نے اس کو صحت کی دولت عطا فرما دی، لیکن جب اللہ کے نام پہ مانگا گیا اور فرشتے نے کہا اسألک بالذی آتاک اللون الحسن والجلد الحسن والمار بعیرا، میں تجھے اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تمہیں پیاری شکل دی، خوبصورت جلد دی، اونٹوں پہ کثیر مال تمہیں دیا، اللہ کے نام پہ مجھے ایک اونٹ دے دو، میں سفر کرنا چاہتا ہوں، مسافرت میں ہوں، میرے لیے فائدہ مند اور مفید ثابت ہوگا۔ اب میرے پیارے سامعین، جب اس نے کہا نا یہ تمہارے غلط بیانی کے کلمات ہیں، یہ تو میرے بزرگوں کی جائیداد ہے، اب فرشتہ ناراض ہوا، اس نے اس کے لیے یہ کلمات کہے کہ ان کنت کاذبا فسیرک اللہ الی ما کنت، اس نے کہا یا اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کو اسی حالت پہ لوٹا دے جس پہ یہ پہلے تھا۔ اس بیچارے کے حالات بگڑ گئے۔ اب فرشتہ جو آزمانے کے لیے آیا تھا اگلے در پہ پہنچا، گنجے کے پاس پہنچا، اور اس کو جا کر یہی کہتا ہے کہ رب کائنات جل جلالہ کے نام پہ مجھے کچھ دو، میں مسافرت پہ ہوں، سفر میں تھا، میرے حالات بگڑ گئے، آج تمہارے در پہ آ کر کھڑا ہوں، اللہ کی ذات کے بعد مجھے تمہارا سہارا ہے، تمہارا آسرا ہے، مہربانی کر کے ایک بیل مجھے دے دو، میرے سفر میں میری مدد کرے گا، مجھے مسافرت کے اس وقت میں میری مدد ہو جائے گی۔ اس نے کہا میرے تو بہت سارے مسائل ہیں، بہت جگہوں پہ میں نے پیسے لگانے ہیں، میں مقروض ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں، میرا یہ معاملہ ہے۔ اس نے بھی وہی بات کی جو اونٹ والے نے، کوڑی نے کی تھی۔ الغرض فقیر وہاں سے بھی آگے پہنچا اندھے کے پاس، اس کو بھی یہی کہہ کے آیا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ تمہیں اسی حالت پہ لوٹا دے جس میں تم پہلے تھے۔ ان بیچاروں کی حالات، ان کی حالات دگرگوں ہو گئے، لیکن جب وہ تیسرے کے پاس پہنچا جو نابینا تھا، اللہ نے اس کو بینائی دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں دیں، وہ نابینے کے پاس فرشتہ پہنچا تو اس کو آ کر کہنے لگا اے اللہ کے بندے اسألک بالذی رد علیک بصرک،
میں تجھے اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تمہیں آنکھیں دی تھی، تمہیں بینائی دی تھی، تمہیں دیکھنے کی قوت دی تھی، اس مالک کے نام پہ مجھے ایک بکری تو دے دو، ایک بکری دے دو، میں سفر کرنا چاہتا ہوں، سفر کے دوران میرا ساز و سامان ختم ہو گیا تھا، اس بکری سے میں اپنی ضروریات پوری کر لوں گا۔ اب اس نابینے نے کیا کہا، جس کو اللہ نے بینائی دی تھی، جس کو رب کائنات نے دیکھنے کی قوت دی تھی، اس نے کہا اے میرے پیارے ساتھی، اے راہگیر مسافر، جس ذات کا تو نے نام لیا ہے اس نام پہ ایک نہیں جتنی بکریاں چاہتے ہو لے جاؤ، جتنی بکریاں چاہتے ہو۔ یقیناً ایک وقت میرے اوپر وہ تھا، ایک وقت میرے اوپر وہ آیا تھا کہ حالات یہ تھے کہ میں تو ایک ایک روپے کو اور ایک ایک سکے کو ترستا تھا، غربت تھی، ناداری تھی اور قوت بینائی نہیں تھی، دیکھنے کی طاقت نہیں تھی۔ آج رب کائنات نے مجھے وسائل دیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا، آج اتنی بکریاں ہیں کہ وادیاں بھری پڑی ہیں۔ جس مالک کا تو نے نام لیا ہے نا، اس کے نام پہ ایک نہیں جتنی چاہتے ہو بکریاں لے جاؤ۔ تیرے طرح کا ایک بندہ آیا تھا، فقیر آیا تھا، اس نے دعا دی تھی، اللہ نے حالات بدل دیے تھے۔ اب اس فرشتے نے کیا کہا، اس نے کہا میں کو بکریاں لینے نہیں آیا، اونٹ اور گائے لینے نہیں آیا، میں تو رب کائنات کی طرف سے آزمائش بن کے آیا ہوں۔ رب قدوس جل جلالہ نے مجھے بھیجا ہے تمہیں آزمانے کے لیے۔ تیرے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے، اللہ نے تجھے کامیاب کر دیا۔ اے میرے سامعین، رب کائنات جل جلالہ جب ہمیں رزق دے، جب ہمارے رزق میں فراخی آئے، ہمیں اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے وسائل کو خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکابرین یہ بات درج کرتے ہیں، بڑی خوبصورت بات۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک بڑا معروف خلیفہ ہے، اس کا خادم ہے ایاز۔ اس ایاز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایاز روزانہ ایک کمرے میں جاتا ہے اور وہاں پہ گھنٹوں بیٹھتا ہے، اس کے بعد وہاں سے واپس لوٹ آتا ہے۔ تو جو اس کے حاسدین ہیں وہ بادشاہ کو شکایت کرتے ہیں، اے سلطان وقت، یہ تمہارا جو نوکر ہے یہ خزانے چوری کرتا ہے، یہ خزانوں والے کمروں میں بیٹھ کر وہاں سے کوئی چیز چوری کرتا ہے اور وہاں سے چوریاں کر کے ہمارے خزانے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حاسدین حسد کے حوالے سے شکایات کرتے رہے، بالآخر سلطان محمود غزنوی نے ان کو کہا اب جب تمہیں ملے نا کہ وہ کمرے میں بیٹھا ہے مجھے اطلاع دے دینا، مجھے بتا دینا۔ وہ کیا ہوا، وہ کمرے میں بیٹھا ہے، حاسدین تاڑ میں ہے۔ جب اس کے بارے میں ان کو پتہ چلا، سلطان محمود غزنوی کے پاس پہنچے، اس کو جا کر کہا وہ فلاں شخص جو ایاز ہے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، چوری کر رہا ہے، اس حوالے سے اپنے مذموم اپنے خیالات لے کر کمرے میں داخل ہے۔ سلطان محمود غزنوی اسی دروازے پہ آئے اور دروازے کے اوپر آ کر دستک دی، اندر بیٹھا ہوا تھا ایاز، کچھ دیر لگا دی دروازہ کھولتے ہوئے، وہ بار بار دستک دیتا رہا۔ بالآخر جب ایاز نے دروازہ کھولا تو کیا ہوا، اندر داخل ہوا تو ایک ٹرنک پڑا ہوا تھا، ایک صندوق پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس صندوق کو دیکھا، باقی لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ وہ صندوق ہے، ممکن ہے جس میں یہ چیزیں چرا کر رکھتا ہے، پھر ان کو آگے پیچھے پہنچاتا ہے۔ آپ اس شخص کے اوپر نگاہ رکھیں، یہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہا ہے اور اعتماد سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس صندوق کا تالا کھولو، اس صندوق کو کھولو۔ جب اس بادشاہ کا حکم آیا صندوق کھولنے کا تو ایاز کہتا ہے کہ بلا یہ شفقت فرمائیں، میرا صندوق نہ کھلوائیں۔ اصرار بادشاہ کا ہے، اصرار بڑھ گیا، بالآخر ایاز نے صندوق کھول دیا۔ جب ایاز نے صندوق کھولا، اس میں پرانی سی ٹوپی پڑی ہوئی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پھٹے پرانے کچھ
جوتے پڑے ہوئے ہیں اور عجیب قسم کے گندے سے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کپڑے وغیرہ۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ سارے لوگ حیران اس بیچارے کے صندوق کو دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ اس وقت ایاز جواب دیتا ہے، اے سلطان وقت، میرا یہ وہ سامان ہے، کپڑے، جوتے، رومال اس وقت کے ہیں جب میں آپ کے پاس آیا تھا۔ یہ جوتے پہن کے آیا تھا، یہ کپڑے پہن کے آیا تھا، اور قبلہ یہ میرا رومال اور یہ میری پگڑی ہے، یہ پہن کے آیا تھا۔ آج اللہ نے مجھے زرق برق لباس دیے، اچھا لباس دیا، اچھا پہننا دیا، اچھا کھانا دیا، اعلیٰ سے اعلیٰ مجھے خوراک ملی، اعلیٰ سے اعلیٰ پوشاک ملی۔ قبلہ مجھے جب وقت ملتا ہے میں اس ٹرنک کو، اس صندوق کو نکال کے بیٹھتا ہوں، اپنے آپ کو کہتا ہوں ایاز اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری حالت یہ تھی، تمہارے پہننے کے کپڑے نہیں تھے، تمہارے پہننے کے لیے لباس نہیں تھا۔ آج اگر رب کائنات نے تمہیں فراخی دی ہے، رب کائنات نے تجھے اعلیٰ لباس دیا ہے، تو کہیں اپنے ماضی کو بھول نہ جانا، اپنے ماضی کو یاد رکھنا۔ اے میرے پیارے سامعین، رب قدوس جل جلالہ، اگر ہم سب اپنے احوال کو دیکھیں، اللہ نے ہمیں فراخیاں دی ہیں۔ رب کائنات جل جلالہ نے ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں، ہمارے جملہ معاملات میں رب کائنات نے برکت دی ہے، لیکن خدا را ہم اپنے ماضی کو یاد رکھیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کریں۔ ایک بڑی پیاری آیت طیبہ جس کو میں خطبہ میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا تھا، اللہ پاک فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسان، کہ انسان کچھ عجیب ہے، اِذَا مَبْتَلَا، جب اللہ اس کو آزماتا ہے، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب رب کائنات انسان کا رب انسان کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، رب کائنات اس کو عزت دیتا ہے، اس کو رب کائنات سرفرازی دیتا ہے، رب کائنات معاشرے میں اس کو ایک خاص مقام دیتا ہے، رعب دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، علم دیتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَمَ، اور کثیر نعمتیں دیتا ہے۔ رب کائنات اس کو نعمتیں دیتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو وسائل دیتا ہے۔ اس آزمائش میں جب رب کائنات اپنے بندے کو ڈالتا ہے تو فیقول ربی اکرمن، بندہ کہتا ہے میرے مالک نے تو مجھے عزت دے دی ہے، میں اس مقام پہ پہنچا ہوں، آج سرفرازی عروج کا یہ عالم ہے، لوگ میرے ماتحت ہیں، مجھے اللہ نے عروج بخشا ہے۔ لیکن وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَا، جب اللہ پھر اس کو آزماتا ہے جل وعلا، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہے، اس کی وہ فراخی جاتی رہتی ہے، اس کے رزق میں وہ بحالی رخصت ہو جاتی ہے، اس کا اقتدار، اس کا رزق اور جملہ چیزیں زوال کی طرف جانے لگ جاتی ہیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اس وقت وہ کہتا ہے میرے مالک نے تو مجھے ذلیل کر دیا ہے، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں اوقات آزمائش کے طور پر اللہ بیان کرتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، اے حالات کی تنگی پہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے والے، جب تیرے حالات ٹھیک تھے کیا تو نے یتیم کو عزت دی؟ تیرے پاس ایسے لوگ آئے جو قرابت دار تھے، اپنے بچے یتیم تھے، بھائیوں کے، قریبیوں کے، رشتہ داروں کے، تم نے یتیم کو عزت نہیں دی۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تو نے تو فقراء و مساکین کو کھانا نہ دیا، کھانے دینے کی بات الگ، لوگوں کو بھی منع کیا، ترغیب ہی نہیں دی کہ خدمت کرو، ان ضرورت مندوں کی خدمت کرو۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تیری حالت تو یہ بنی
کہ تو وراثت کا مال جس میں کئی لوگ شریک تھے خود ہڑپ کر گیا، خود کھا گیا، باقی لوگوں کو ان کے حقدار، اس وراثت کے حقداروں کو حق سے محروم کر دیا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم تو سب سے زیادہ مال سے محبت کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں رب کائنات اس مالدار کو سمجھا رہا ہے کہ اے بندے، تیرے اوپر ایک عروج تھا، تیرے رزق میں فراخی تھی، تیرا ایک نام تھا، تیرا ایک بہت بڑا عروج تھا، رزق تھا، مال تھا، عزت تھی، اقتدار تھا، لیکن ان دنوں میں تجھے فقراء یاد نہ رہے، ان دنوں میں تجھے غریب یاد نہ رہے، ان دنوں میں تجھے پسماندہ لوگ بھول گئے۔ آج کہتا ہے میرے رزق میں تنگی آ گئی ہے، میرا رزق تنگ ہو گیا ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث میں نے کئی بار آپ کو سنائی ہے، حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، ان للہ اقواما اختصهم بالنعم۔ اللہ پاک کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بعض خاص نعمتیں دیتا ہے، علم کی نعمت دیتا ہے، رزق کی نعمت دیتا ہے، کئی نعمتیں اللہ ان کو دیتا ہے، لیکن لمنافع العباد، اللہ ان کو اس لیے دیتا ہے کہ میری مخلوق کی خدمت کرو، مخلوق کے نفع کے لیے دیتا ہے، مخلوق کے خدا کی خدمت کے لیے دیتا ہے۔ یقرہم فیہا ما بذلوہا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان کو وہ نعمت دیتا رہتا ہے، وہ انعامات کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن فیضا مانعوہا، جب وہ اس ڈیوٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کو چھوڑ دیتے ہیں، نزع عنہم، اللہ تعالیٰ وہ وسائل، وہ رزق اور وہ ساری چیزیں ان سے واپس لے لیتا ہے، اور فحولھا الی غیرہم، جس کسی اور کو چاہتا عطا فرما دیتا ہے۔ تو رب کائنات جل جلالہ جو ہمیں نعمتیں دے، جو ہمیں وسائل دے، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت پہ صرف کریں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت پہ ان کو لگائیں۔ قربانی کے دن قریب ہے، عموماً قربانی کے والے سے ہم لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پہ قربانی دینا ایک بہت بڑا عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین عمل، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال تک مدینہ شریف میں اپنی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ رونق افروز رہے، اور آپ نے ہر سال ہی قربانی کی، بڑی پیاری سنت۔ لیکن اس میں بھی ضرورت مندوں کا خیال رکھا جائے۔ ہم تو گوشت بھی انہی گھروں میں لوٹاتے ہیں جن گھروں سے ہمارے گھر میں آتا ہے۔ بنیادی اپنا مقصد جو ہے، کوئی بھی عبادت، اس کا مقصد اس کو ملوز خاطر رکھیں۔ اسلام نے جتنے بھی ہم پہ احکامات لاگو کیے ہیں، ہم پہ اللہ پاک کے جتنے بھی احکامات لازم ہیں، اللہ پاک نے کسی مقصد کے پیش نظر ان کو لازم کیا ہے۔ اگر ان کا مقصد فوت ہو جائے تو ان اعمال میں وہ جان ہی نہیں رہتی۔ اللہ پاک نے جتنے اعمال بھی ہم پہ لازم کیے، اگر مقصد نہیں ہے تو ان میں جان ختم ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی، آپ نے قربانی کے جانور کا رخ قبلہ کی طرف کیا اور بڑے پیارے جملے کہے جس میں بڑی تعلیم، بڑا سبق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اور وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ نے کہا مولا، یہ فقط میں نے جانور کا منہ تیری طرف نہیں کیا، بلکہ میرے مولا میرے تو دل کا رخ بھی تیرے حکم کی طرف ہے، اور میرے مولا میری قربانی، میری عبادات، میری زندگی اور حتیٰ کہ میرا وصال کر جانا میرے مولا سب تیرے لیے ہے، عالمین کے رب کے لیے۔ تو لہٰذا اے میرے سامعین، اس حدیث پاک میں جہاں قربانی کا اسوہ ہے، تعلیم ہے، وہاں یہ چیز بھی تاجدار کائنات نے بتا دی کہ قربانی فقط اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ اور اختتام کے جملے بڑے پیارے ہیں، آپ نے فرمایا اللہم لکا
وَمِنْكَ ام محمد و امتہ، یا اللہ یہ قربانی جو مجھے توفیق ملی ہے نا، یا اللہ یہ تیرے فضل سے ملی، میں قربانی اگر کر رہا ہوں یا اللہ تیرے فضل سے یہ بات ممکن ہوئی ہے، اور میرے مولا لکا، اور یا اللہ عز و جل یہ تیرے لیے ہی میں کام کر رہا ہوں، اس کو میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ لہٰذا کسی بھی عمل میں ہم اپنی نیت کو خالص کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیت خالص کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے، خاندان کے جملہ ضرورت مند ان کو ملوز خاطر رکھیں، ان کی خدمت کو اپنے فرائض منصبی میں اور اپنی ذمہ داریوں میں ان معاملات کو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔